سر آپ کو نہیں لگتا ٹو سم ایکسٹینٹ مارکیٹنگ ہر قسم کی فیک مارکیٹنگ بھی چلتی ہے اور یہ رکنے والی نہیں ہے؟ سوسائٹیز کی بات کر لیں تو سوسائٹیز یہ کہتی ہیں کہ این او سیز ہمیں ملے ہیں. روڈا کہتا ہے کہ ہم نے این او سیز ایسی کسی سوسائٹی کو نہیں دیے جو دریا کی بیلٹ پر ہے. سر ہم نے انٹرویوز کی ان لوگوں کے جن سوسائٹیز کا حصہ ہے وہ جہاں پہ وہ رہتے تھے, ان کی سوسائٹیز میں پانی آ چکے, وہ ڈوب چکی ہے. سر شہری کا اپنا خود بھی تو ایک میرے خیال سے حق ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس کرے کوئی پراپرٹی خریدنے سے پہلے کہ وہ واقعی جینون ہے, اس کو ویلویٹ کر لے کہ وہ ٹھیک رہے کہ لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے کہ نہیں. کوئی آپ کو فورس تو نہیں کرتا پراپرٹیز خریدنے کے لیے, فراڈ تو ہر جگہ چل رہا ہے. یو ہیو ٹو تھنک ٹوائس بفور ٹیکنگ اینی ڈیسیجن اور اینی اسٹیپ. جن کا ہم نے انٹرویو کیا وہ ہمیں کانفیڈنس سے یہ بتا رہے ہیں کہ 1.5 کلومیٹر دور ہمارے گھر سے بند ہے یا دریا ہے. تو سر آپ یہ سوچیں ایک شہری اتنی الٹریسی کا مظاہرہ کیسے کر سکتا ہے, اپنے پیسے کسی ایسی جگہ پہ کیسے انویسٹ کر سکتا ہے جس کو آلریڈی یہ معلوم ہے کہ وہ دریا پہ بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے آپ مالکان کی بات کرتے ہیں, این او سیز ہیں یا نہیں ہے, مالکان نے ان کو فورس تو نہیں کیا. سم ہاؤ آئی گیس کچھ پرسنٹیج شہریوں کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی فراڈ میں خود سے تو نہیں پش کرے. بالکل ٹھیک ہے بشرا, 100% نہیں 101% آپ سے ایگری کرتا ہوں. جن کے ساتھ بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے. میں اس بات پہ مجھے قطعاً اس بات کی خوشی نہیں ہے, مگر اس بات پہ میں یہ I'm sorry اگر مجھ سے کوئی ڈس ایگری جو ہے وہ کریں. یقینی طور پر بڑا دکھ ہے, تکلیف ہے. ایک روپیہ جوڑ کے جو پاکستان میں رہنے والے خاص طور پر ایک روپیہ جوڑ کے انہوں نے اپنے بچوں کے لیے گھر وغیرہ بنائے ہوں گے, سستا دیکھ کے بنائے ہوں گے. انہوں نے تو بہتر سمجھا ہوگا کہ ہمارے بچوں کا فیوچر ہے, مگر یہ جو کچھ بھی انہوں نے سستا دیکھ کے کیا یہ ایک قسم کی ایک لالچ ہے. اب میں اگر اپنی ذاتی بات کروں تو مجھے پتہ نہیں کتنے فون آتے ہیں اوورسیز کے اندر یا اوورسیز بینگ اوورسیز پاکستانی کہ اپنے وطن میں گھر بنائیں. جی آپ اپنے وطن میں گھر بنائیں, ہم آپ کو سستے جو ہے وہ قسطوں پہ دیتے ہیں, مکان دیتے ہیں, یہ دیتے ہیں, وہ دیتے ہیں. اب اگر وہاں پر میں سستے کے چکر میں کہیں پہ بھی جو ہے وہ مکان لے لوں, لاہور, اسلام آباد, کراچی یا کہیں پہ بھی, تو قصور تو میرا اپنا ہے اگر میں دیکھے بغیر لے لوں. پاکستان کے مختلف ادارے, پاکستان کے گورنمنٹ کے ادارے, جس طرح کوئی بڑی جو جینون اور بڑی ریئل جو سوسائٹیز ہیں جن میں ڈی ایچ اے بھی ہے, ڈی ایچ اے کے ساتھ اور بھی بہت سی سوسائٹیز جو ہیں اس وقت موجود ہیں, اگر آپ ان کو پراپر چھان بین کے ساتھ علاقوں کو وزٹ کرنے کے بعد آپ وہ جگہ جو ہے وہ بائے کریں تو یقینی طور پر آپ کو جو ہے وہ تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جتنے بھی اوورسیز کے لوگ ہیں جنہوں نے بھی یہ گھر بائے کیے ہوئے ہیں, جن کو آج تک قبضے نہیں ملے, جن کی قسطیں کھائی گئی ہیں, جن کو پیپر پورے نہیں ملے, جن کی فائلیں آگے سے آگے سیل ہو گئی ہوئی ہیں, جن کو جو ہے جن کے گھر ڈوب گئے ہیں, یہ سب میں صرف اور صرف ان لوگوں کا اپنا قصور ہے جو سستے کے چکر میں جو ہے وہ پلاٹ بھی خریدتے ہیں, زمین بھی خریدتے ہیں, یا جو کچھ بھی کرتے ہیں. اس میں میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, مالکان زبردستی نہیں کرتے, مگر مالکان یہ تو آپ بات ایگری کر لینا کہ فراڈ تو کر رہے ہیں نا. اب فراڈ میں یا اس جانسے میں جو ہے وہ بڑا میٹھے طریقے سے جو لے کے آنا, ٹھیک ہے عوام کو پاگل بنایا انہوں نے, عوام پاگل بنی, عوام کا اپنا قصور ہے, مگر مالکان کو اتنا ایزی گیٹ وے نہ دیجیے. مالکان کو بھی جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے اور ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے, اور یہ پاکستان گورنمنٹ کا کام ہے, یہ پاکستان آرمی کا کام ہے, یہ پاکستان کے اہم اداروں کا کام ہے کہ وہ جو ہے ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں اور ان کو فیوچر میں یہ فراڈ بازی اور یہ لوگوں کے جذبات ہی ہے نا, اپنے وطن میں گھر بنائیں, یہ جذبات سے کھیلنے والی بات ہے نا, ان سے سٹاپ ہونا چاہیے. سر موونگ آن, بات کریں گے پاکستان کے گلوکار مسٹر عاطف اسلم کی, جن کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کافی تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ایک انٹرنیشنل ایونٹ پہ پاکستان کا فلیگ ہولڈ کرنے سے انکار کر دیا, اور اب جب مسٹر ارجیت سنگھ نے انڈیا کی جانب سے انڈیا کو ریپرزینٹ کیا ہے انٹرنیشنل اسکیل پہ کسی یو کے کانسرٹ پہ, تو وہ کمپیریزن ڈرا ہو رہا ہے آٹومیٹکلی. آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ عاطف اسلم صاحب کو آپ دیکھتے کس طرح ایز اے فین, یا ان کے اس ایٹیٹیوڈ کو کیا کنسیڈر کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں بشرا, جہاں تک ارجیت سنگھ کی بات کریں, بے شک وہ انڈین سنگر ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سنگنگ ہے, یہ موسیقی ہے, یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں, ان کا بارڈر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ابھی جو ارجیت سنگھ کا ایک اس نے ہسٹری بنائی ہے برطانیہ کے اندر, اراؤنڈ 50,000 لوگوں نے جو ہے وہ ایونٹ اٹینڈ کیا. انفارچونیٹلی میں وہاں پہ نہیں تھا, نہ میں اوبیسلی ایونٹ اٹینڈ نہیں کر سکا, مگر میں آئی وٹنس
میں اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو سوشل میڈیا پہ دیکھا 50,000 لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں نے اٹینڈ کیا، اور ان 50,000 لوگوں میں منیمم 10 سے 15,000 پاکستانی تھے جو اس سنگر کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے گئے اور اس کو دیکھنے گئے، اس کو سپورٹ کرنے گئے۔ اور ایک چیز آپ کو بتاؤں، وہ سوشل میڈیا پہ میں چاہوں گا کہ آپ کے پروڈیوسر صاحب جو ہے وہ کلپ نکال کے وہ دکھائیں ضرور، کہ جب ایک خاتون، ہماری پاکستانی خاتون جو ہے وہ وہاں پر پاکستان کا چھوٹا سا فلیگ جو ہے وہ لے کے گئیں، تو انہوں نے ارجیت کے سامنے بالکل وہ کھڑی ہوئی تھی، جب انہوں نے فلیگ دکھایا تو ارجیت نے کس محبت کا اظہار کیا، ایسے فلائنگ کس دے کے اس نے جو ہے محبت کا اظہار کیا اور پاکستان کے جو ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ آئے ہیں مجھے سننے کے لیے۔ یہ ہوتی ہے ایک آرٹسٹ، ایک ریئل سنگر، ڈاؤن ٹو ارتھ سنگر کی نشانی۔ گو کہ اس نے اپنا جو ٹور ہے، جو اپنا جو اس کی پرفارمنس ہے، جو اس کا شو ہے، جس نے ہسٹری بنائی ہے برطانیہ میں، وہ اس نے شروع کیا اپنے انڈیا کے گانے سے۔ اس نے انڈیا کا جو ہے فلیگ لے کے سٹیج پہ آیا، ادھر سے اس نے سٹارٹ کیا۔ یہ ہمارے جتنے بھی سنگرز ہیں ان کو اس طریقے سے اگر بڑا انٹرنیشنلی کہیں پہ بھی پاکستان کو نہیں بھی ریپرزینٹ کرے تو وہاں جائیں تو پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے۔ اب عاطف اسلم صاحب جو ہیں، میں تو نہ ان کا کوئی فین ہوں، معذرت کے ساتھ ان کے فین جتنے بھی ہیں لاکھوں کروڑوں میں تو عاطف اسلم کو سنگر بھی نہیں سمجھتا۔ عاطف اسلم کو میں یہ سمجھتا نہیں کہ ان کو کوئی اللہ معاف کرے گانے کی تمیز بھی ہے، گانے کی تمیز تو دور کی بات ہے۔ عاطف اسلم صاحب جو ہے وہ ایک انتہائی بگ ہیڈڈ، ایک گھمنڈی قسم کے انسان ہے۔ میرا یہ اوپینین ہے، وہ ڈس ایگری کریں، ان کے فین ڈس ایگری کریں، وہ ان کی مرضی ہے، مگر عاطف اسلم جو ہیں وہ آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان کا فلیگ جو ہے، وہ پاکستان کا فلیگ کیوں پکڑے؟ وہ یقینی طور پہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ پاکستان نے کچھ نہیں دیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے ان کی مجبوری ہو، مگر اس کا بہتر جواب جو ہے وہ عاطف اسلم ہی دے سکتے ہیں، مگر میں عاطف اسلم کو سنگر نہیں سمجھتا۔ ٹھیک۔ علیمہ خان صاحبہ جو کہ سابق وزیر اعظم مسٹر عمران خان کی بہن ہے، یوزلی ایٹ ٹائمس وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ کرتی ہیں اڈیالہ جیل کے باہر۔ پہلے بھی ایک واقعہ ہوا جس پر ان پر کچھ عورتوں نے انڈے پھینکے۔ اب سیکنڈلی جو ایک واقعہ پیش آتا ہے کنزیکٹو، اس میں یہ ہے کہ ان کی پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں پر تشدد ہوا ہے۔ انہوں نے کوئی سوال پوچھا جس پر یہ ریئیکشن جو تھا ایگریسو تھا۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، جہاں تک پاکستان میں یہ جو سیاست کے اندر اس وقت ہو رہا ہے بڑا ہی افسوسناک ہے۔ ہم اوورسیز کمیونٹی کو بڑا ہی جو ہے نا نیگیٹو تنقید کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس ہے، پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، اس طریقے سے پولیٹکس جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ سیاست اچھی اور جو صحت والی سیاست ہے وہ یہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، تندرست سیاست۔ مگر صحافیوں کے ساتھ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو کھلے عام سراسر یہ بدماشی والی بات ہے نا۔ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صحافی کو بھی بہت سوچ سمجھ کے جو ہے سوال کرنا چاہیے، مگر جو سوال اس صحافی نے کیا کوئی غیر اخلاقی سوال نہیں تھا، اس کے ساتھ سخت ترین زیادتی ہوئی جس کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے کم ہے۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جب ان کے ساتھ اس صحافی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو تمام جو دیگر جو اداروں کے ہمارے صحافی بھائی ہیں انہوں نے جو ہے وہ بھرپور ان کا ساتھ دیا، ان کو چھڑوایا وہاں سے جو ان پہ تشدد ہو رہا تھا۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یونٹی جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ جہاں تک بات ہے علیمہ خان کی، تو بشرا ایک مجھے بات ویسے سمجھ نہیں آ رہی کہ چیئرمین پی ٹی آئی موجود ہیں، سابق چیئرمین جیل میں ہیں، ان کی ساری انسٹرکشن سے پارٹی رن ہو رہی ہے، کے پی کے کی گورنمنٹ رن ہو رہی ہے، ان کے وکیل ہیں، ان کو انسٹرکشن ملتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہ علیمہ خان جو ہیں ایک دم ان کو میکسیمم جو ہے وہ منظر عام پر کیوں لایا جا رہا ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ منظر عام پر کیوں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ میں کچھ تجزیہ نگاروں سے یہ بھی سن بھی رہا ہوں، بات بھی ہوئی ان سے، کہ علیمہ خان کو ایک ہیروئن کے طور پر جو ہے وہ سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک لیڈر کے طور پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے علیمہ خان اس چیز کو جو ہے وہ رن کریں۔ علیمہ خان کے ساتھ باقی بھی تو خان صاحب کی بہنیں ہیں نا، وہ بھی تو آتی ہیں نا۔ یہ علیمہ خان ہی جو ہیں ان کو زیادہ ہائی لائٹ کیوں ان کو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے؟ جہاں تک ان پہ انڈا پھینکا گیا بڑا غلط ہے، بہت غیر اخلاقی حرکت ہے، جس سے بھی پھینکا اس کو سزا ملنی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ انہوں نے جو بڑا سختی سے اس کو جو ہے وہ مذمت کی، یہی جو ہے وہ ہمارا اخلاق بھی اس بات کا جو ہے وہ کہتا ہے۔ مگر خالی علیمہ خان ہی کیوں؟ اور پھر اس کے بعد یہ پریس کانفرنس جو ہوتی ہے یا آپ کے اپنے آفیسز بنے ہوئے ہیں وہاں پر آپ جو ہے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں۔ یہ اڈیالہ جیل کے سامنے ہی جا کے جو ہے وہ مجمع لگانا، یہ دکانداری لگانی
یہ بھی ایک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر مناسب بات ہے اور یہ غلط ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا. اور علیمہ خان اتنا زیادہ منظر عام پر لایا جانا جو ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے. بالکل ٹھیک. یہ تو آئیدر وقت بتا سکتا ہے یا علیمہ خان صاحبہ خود بتا سکتی ہے کہ اس کے پیچھے جو وہ فرنٹ پر ایز اے مطلب بہاف پہ اپنے جو سابق وزیر اعظم ان کے بھائی ہیں کیوں ہے فرنٹ پہ, اور اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے یا اسٹریٹجک پلاننگ کیا ہے, یہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے ناظرین کے ساتھ. آپ پھر بشرا آپ یہ پروگرام وٹنس رکھ لیں نا, تو پھر آپ جس طرح جو ان کی اہلیہ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ یہی کہا گیا جی کہ وہ بہت زیادہ مداخلت کر رہی ہیں, پھر اس کے بعد ان کی مداخلت جو ہے وہ سامنے نظر بھی آئی, پھر ان کو ابھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ہاف آف دی پارٹی جو ہے وہ ان سے بھی مشورے جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں. پھر جب وہ باہر آئیں تو ان کو جو ہے باقاعدہ پروٹیسٹ جو ہے ان کو لیڈ کرنے کا جو موقع ملا. تو یہ پروگرام بھی وٹنس رکھ لیجئے, ہو سکتا ہے فیوچر میں آپ کو یہ پریڈکشن بھی کام آ جائے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے جو بشرا یہ جو علیمہ خان ہیں ان کو زیادہ منظر عام پر لایا جا رہا ہے. ٹھیک سر, دیکھتے ہیں ایسی کیا وجوہات ہیں, پردے کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ ایک پی ٹی آئی کی اسکرین بن کر جو ہے سامنے آ رہی ہیں, اور جن کی پریس کانفرنسز اتنی کنسیکٹیو ہو رہی ہیں اڈیالہ جیل کے باہر سے. لیٹس سی, ہم خود اس انتظار میں ہے کہ آخر وہ کیا سرپرائز ہے یا وہ کیا بات ہے, اور اس کلپ کو بھی ہم یوز کریں گے ان فیوچر جب ضرورت پڑے گی. اینی ویز سر, پاکستان کے ٹک ٹاکرز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پاکستان کے ٹک ٹاکرز کے کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی لیگل ایکشنز بھی چل رہے ہوتے ہیں ان پر. سامیہ حجاب صاحبہ جو ہیں ان کا بھی ایک حال میں کیس چل رہا ہے, اس کیس کے حوالے سے آپ کیا بات کرنا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے, آپ کے اوپینین کیا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک میں نے سارا سوشل میڈیا پہ دیکھا اخذ کیا, کچھ میرے جو صحافی دوست ہیں جو تجزیہ نگار ہیں جو اس پہ پراپر ویلاگ وغیرہ کر رہے ہیں, ان سے بات وغیرہ ہوئی ہے, یا میں بینگ اوورسیز اینالسٹ جو ہے اگر آپ سے بات کروں تو سب سے پہلے تو یہ قصور ہے سارا یہ جو خاتون ہیں, یہ جو لڑکی ہیں, ان کے یہ ٹک ٹاکر جو ہیں ان کے والدین کا, جنہوں نے اتنی زیادہ ان کو جو ہے چھوٹ دے دی. پہلے وہ جو ہے وہ جا کر وہ لڑکا جو ہے اس کے گلے میں باہیں ڈال کے وہ اس کے ساتھ وہ ٹک ٹاک بھی بن رہے ہیں, اس سے گفٹ بھی لیے جا رہے ہیں, اس سے وہ رنگ بھی پہنائی جا رہی ہے, اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ بھی جایا جا رہا ہے. اور کئی ایسی ویڈیوز اکارڈنگ ٹو دا گائے ایسی ویڈیوز موجود ہیں جو انہوں نے دے دی ہوئی ہیں جو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئیں, جو یہ پروو کرتی ہیں کہ یہ دونوں جو ہے ایک بڑے اسٹرانگ ریلیشن میں تھے. اب ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو ٹک ٹاکر جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے انہوں نے شادی کے لیے پروپوز کیا اور میں نے ان سے ٹائم مانگا تو وہ جو ہے اگریسو ہو گئے. مجھے یہ بات نہیں لگتی. اس بات کے پیچھے بھی پہلے تو انہوں نے دیکھے تھے نا, پہلی جو ویڈیو آئی کہ یہ لڑکا ہے, یہ آیا ہے میرے گھر پہ, یہ وہ پہلے دن جو ویڈیو آئی ہے میڈم, اس میں بھی تو آپ کلیئر کریں نا کہ یہ ہی یوزڈ ٹو بی مائی بوائے فرینڈ, وی یوزڈ ٹو بی ان ریلیشن, میرا یہ منگیتر تھا, میری رنگ تھی, میری کوئی دوستی تھی. یہ تو ہے, آپ نے پہلی جو ویڈیو آئی اس میں ایسا آپ کچھ نہیں کہا. آپ نے تو یہ کہا جی مجھے کڈنیپ کر کے جو لے کے جایا جا رہا ہے, میں وہ دوسرا وہ مثال بن جاؤں گی, میں مرڈر ہو جاؤں گی, میں یہ ہو جاؤں گی. مگر آپ پہلے یہ تو بتا دینا کہ آپ بھی ایک ریلیشن, بڑے اسٹرانگ ریلیشن میں اس کے ساتھ آپ رہ رہی ہیں یا رہی ہیں ریسنٹلی. اس کے بعد اب اس بندے کی طرف سے جو آپ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, چپ کر کے ضروری ہے آپ نے یہ تماشا بنانا ہے, خاموشی سے جا کے جو ہے وہ آپ پولیس اسٹیشن میں جائیں, اپنے پیرنٹس کو انوالو کریں, اپنی مدر کو انوالو کریں, جا کے پولیس اسٹیشن میں جا کے رپورٹ کریں اور اس کو ساتھ بٹھا کے جو ہے وہ کلیئر کریں. اب جب کہ آپ نے اتنی ویڈیو بنا کے اتنا سارا وہ واویلا جو ہے کر دیا, اس کے بعد جب پولیس نے ان کو اریسٹ کیا, اس نے آگے سے ویڈیوز دی, اس نے پروف دیے, تو اس کے بعد اب یہ سیم وہ چیز حیدر علی والی جو ہے چل رہی ہے, جب اس نے دی ہے تو اس کے بعد اب یہ میڈم بھی تفتیش جو ہے ان کے اوپر بھی شروع ہو گئی ہے, اس پہ بھی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے, ان سے بھی کوشچن آنسر جو ہے وہ شروع ہو چکے ہوئے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سیم وہی چیز ہوگی کہ قصوروار اگر وہ لڑکا ہے تو یہ لڑکی بھی اتنا ہی اس کے اندر انوالو ہوگی. اگر لڑکا جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے, زبردستی کر رہا ہے, شادی کرنا چاہتا ہے, وہ لڑکی شادی نہیں کرنا چاہتی, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس پر جو ہے وہ ایکشن پولیس کو لینا چاہیے. دونوں فیملیز کے جو پیرنٹس ہیں, دونوں فیملیز کے جو بڑے ہیں ان کو لینا چاہیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنی بھی ٹک ٹاکرز ہیں, یہ جو لڑکیاں ہیں, یہ جن کو اتنی کھلی چھوٹ دی گئی ہے, پوری رات آپ لوگ پارٹیاں کریں, آپ جو ہے وہ گفٹ لیں مہنگے, آپ لانگ ڈرائیو پہ جائیں, آپ اپنی برتھ ڈے جو ہے وہ ریڈ فلاورز میں سیلیبریٹ کریں, اور کل کو اگر لڑکا جو ہے وہ تھوڑا سا, پاکستانیوں میں غیرت تو ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, سو کولڈ غیرت, تو وہ اس میں اگر آپ اگریسو ہو جائیں تو پھر وہ آپ کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے.
قصور جو ہے وہ لڑکی کا بھی ہے لڑکے کا بھی ہے, مگر پیرنٹس کا جو ہے وہ زیادہ قصور ہے کہ وہ اتنی زیادہ کھلی چھوٹ کیوں دیتے ہیں اپنے بچوں کو ان ساری میں کہتا ہوں غیر اخلاقی حرکتیں کرنے کے لیے.